بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک اشتر جناب امیر المؤمنین کے یہ جرنیل کون تھا؟ کسی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ مالک اشتر یمن سے ان کا تعلق تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ اسلام لاتے ہیں اور رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب امیر المؤمنین کے پیاروں میں سے ان کا ایک حساب ہوتا ہے، اور بقول ابن ابی الحدید معتزلی کی واقعاً ایک علی کے شیعہ تھے۔ نہج البلاغہ میں 4 مقامات پر خصوصیت کے ساتھ جناب مالک اشتر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم چونکہ جناب مالک اشتر کی وہ شجاعت اور وہ بہادری اس کو نقل نہیں کرنا چاہتے۔ مالک اشتر ویسے عمر کے حساب سے جناب امیر المؤمنین سے 10 سال بڑے تھے۔ بہرحال جناب امیر المؤمنین کا جب نہج البلاغہ کا تذکرہ آتا ہے تو مالک اشتر کا تذکرہ خاص کر خط نمبر 53 میں 53 میں آتا ہے، جو نہج البلاغہ کے خطوط میں سے تفصیلی خط ہے، اور یہ حقیقت میں وہ خط ہے جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر جناب محمد ابن ابی بکر کی جگہ پہ بنا کے بھیجا تو یہ خط لکھا تھا۔ وہ آتے ہیں، شہادت جناب مالک اشتر کی بات ہوگی تو اس خط پہ مختصراً گفتگو ہوگی۔ اس خط 53 کے علاوہ جناب امیر علیہ السلام نے خط نمبر 13 میں جناب مالک اشتر کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ سبب یہ بنا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے فوج کے 2 سردار جناب زیاد ابن نضر اور شریح ابن حانی، ان کے ماتحت جناب امیر علیہ السلام نے 12,000 کا ایک دستہ شام کی طرف روانہ کیا، اور درمیان میں کچھ جنگوں کا سلسلہ اور کچھ لڑائیاں ہوئیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے جناب مالک اشتر کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور یہ خط نمبر 13 جو ہیں وہ ان دونوں جنگ کے سپہ سالاروں کے لیے لکھا ہے، اور امیروں کے لیے فوج کے 2 سرداروں کے نام۔ اس کی ہیڈنگ یہ ہے خط نمبر 13 کی، فوج کے 2 سرداروں کے نام۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کن الفاظ میں جناب مالک اشتر جیسی شخصیت کا تعارف کراتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَقَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمَا، میں نے مالک ابن حارث اشتر کو تم پر اور تمہارے ماتحت لشکر امیر بنا کر بھیجا ہے، لہذا ان کے فرمان کی پیروی کرو اور انہیں اپنے لیے ذرا اور ڈھال سمجھو۔ کیونکہ یہاں سے دیکھیے، ایک تو ان کو حکم ہے کہ ان کی پیروی کرو اور ان کو ذرا اور ڈھال سمجھو۔ آگے جناب مالک اشتر کی جو تعریف کی ہے جناب امیر نے، امام فرماتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری و لغزش کا ایک پہلو، یعنی کبھی اپنے عمل میں کمزوری اور لغزش نہیں دکھاتے، اور جہاں جلدی کرنے تقاضۂ ہوش مندی ہو وہاں سستی کا، یعنی بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں فوری اقدام کرنا پڑتا ہے، تو مالک اشتر وہ ہیں کہ جہاں جلدی کرنی ہو وہاں سستی نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، اور جہاں ڈھیل کرنا مناسب ہو وہاں جلد بازی کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور جہاں اب ضرورت ہو کہ ابھی چپ رہنا ہے، ابھی ڈھیل دینی ہے۔ یہ دیکھیے کسی سردار کی پیروی میں 2 پہلو بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بعض اوقات افراد جذباتی ہو جاتے ہیں اور جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں دیر کر دیتے ہیں، اور بالخصوص جذبات میں جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں بھی قدم بڑھا دیتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے مالک اشتر کی یہ تعریف کی ہے، اور حقیقی شیعہ بھی وہی ہوگا، جہاں ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جلدی کی جائے وہاں دیر نہیں کرتے، اور جہاں انتظار کی ہوش مندی ہے وہاں وہ جلد بازی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک جناب امیر علیہ السلام کے جرنیل۔ تو یہ پہلا خط ہے نہج البلاغہ میں، خط نمبر 13 جناب مالک اشتر کے لیے۔ دوسرا خط ہے جب جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا۔ جناب مالک اشتر نکیزین نامی ایک علاقے میں تھے، اور شام کے جب حالات جناب امیر المومنین تک پہنچے کہ محمد ابن ابی بکر جو مصر کے حالات، شام کے نہیں، مصر کے حالات، تو جناب محمد ابن ابی بکر مصر کے گورنر تھے،
شام کی حکومت نے اور شام کے گورنر نے حالات ایسے بنا دیے تھے کہ مصر کے حالات جناب محمد ابن ابی بکر سے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ جناب امیر المومنین نے ان کی جگہ پر جناب مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیجا، اور پھر اس وقت گورنر کیسے رہنا ہے اور کیا کام کرنے ہیں خط 53 دے کے بھیجا۔ البتہ جناب مالک اشتر راستے میں ایک کلزم نام کا ایک شہر ہے جہاں جناب مالک اشتر کو زہر پلا دیا گیا اور یہ شہید ہوتے ہیں، اور جناب مالک اشتر کا یہ مصر میں قاہرہ کے قریب ایک کلاج نام کا شہر ہے جہاں آپ کا مزار ہے اور آپ دفن ہیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے جہاں مالک اشتر کو حکومت کرنے کا، گورنر اور رہنے کا اور اس کے انداز اور دستور کا بیان کیا ہے خط 53 میں، وہیں مصر والوں کو ایک خط لکھا، اور وہ ہے نہج البلاغہ کا خط نمبر 38۔ مجھے بہت پسند ہے، یہ کئی دفعہ میں نقل کر چکا ہوں۔ کسی نے اگر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا اور علی علیہ السلام کا تعلق کیا ہے اور میں کیسے اپنے آپ کو علی کا واقعی شیعہ بنا سکتا ہوں، تو وہ اس خط نمبر 38 کو ایک دفعہ ضرور پڑھے۔ جناب امیر علیہ السلام اہل مصر کے نام جبکہ مالک اشتر کو وہاں کا حاکم بنایا۔ امام فرماتے ہیں خدا کے بندے علی امیر المؤمنین کی طرف سے ان لوگوں کے نام جو اللہ کے لیے غضبناک ہوئے اس وقت جب زمین میں اللہ کی نافرمانی اور اس کے حق کی بربادی ہو رہی تھی، اور ظلم نے اپنے شامیانے ہر اچھے برے مقامی اور پردیسی پر تان رکھے تھے، نہ نیکی کا چلن تھا نہ برائی سے بچا جاتا تھا۔ یہاں مصر کے ایک گروہ کی تعریف کی ہے جناب امیر علیہ السلام نے، اور جو مخالف طرف تھے ان کی مذمت کی ہے۔ امام یہاں پھر فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا ہے جو خطرے کے دنوں میں سوتا نہیں۔ یہاں سے جناب مالک اشتر کا تعارف کرانا شروع کیا کہ جناب امیر علیہ السلام کا وہ جرنیل کون تھا۔ علی علیہ السلام کے جرنیل کی خصوصیت دیکھیے جو خطرے کے دنوں میں سوتا نہیں ہے اور خوف کی گھڑیوں میں دشمن سے ہراساں نہیں ہوتا۔ اکثر ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ چند بندے جو ہیں وہ اگر مثلا شہید ہو گئے، مارے گئے تو گھبرا جاتے ہیں کیا ہو گیا اور اب کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خطرے کے دنوں میں وہ سوتا نہیں ہے، یعنی بیدار رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، اور خوف کی گھڑیوں میں دشمن سے ہراساں نہیں ہوتا۔ کسی جرنیل کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ دشمن سے ہراساں نہیں ہوتا، اور فاجروں کے لیے جلانے والی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ مالک ابن حارث سے مزحجی ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں آپ کی طرف۔ پھر امام مصر والوں کو فرماتے ہیں ان کی باتوں کو سنو اور ان کے ہر اس حکم کو جو حق کے مطابق ہو مانو، کیونکہ پھر یہاں جملات ہیں اور عجیب جملات ہیں، مجھے بہت پسند ہیں یہ جملات، کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں کہ جس کی نہ دھار کند ہوتی ہے نہ اس کا وار خالی جاتا ہے۔ اگر وہ تمہیں دشمنوں کی طرف بڑھنے کے لیے کہیں تو بڑھو اور ٹھہرنے کے لیے کہیں تو ٹھہرے رہو۔ اب یہ امام کا جو نمائندہ ہوتا ہے، دیکھیے بڑی دقیق بات ہے اور اس کو تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ امام کا جو نمائندہ ہوتا ہے غیر معصوم ہی صحیح، تو امام فرماتے ہیں کہ جہاں آپ کو کہے بڑھو وہاں بڑھنا چاہیے، جہاں آپ کو وہ کہے ٹھہرو تو ٹھہرنا چاہیے، اس لیے کہ امام کے نمائندے کا حکم حقیقت میں امام کا حکم ہے، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہے۔ اور امام فرماتے ہیں جہاں تک حق کے مطابق، وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ واضح غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اکثری طور پر اور عمومی طور پر جو ہے وہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ ان کی بات کو سنو، جہاں کہیں بڑھو وہاں بڑھو، جہاں کہیں ٹھہرو وہاں ٹھہر جاؤ، کیونکہ وہ میرے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ کسی کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور نہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ جملہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، میں نے ان کے بارے میں تمہیں خود اپنے اوپر ترجیح دی ہے اس خیال سے کہ تمہارے خیر خواہ اور دشمنوں کے لیے سخت گیر ثابت ہوں گے۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا اپنے اس جرنیل کا تعارف۔ جناب مالک اشتر یہاں سے چلتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا مصر کے راستے میں ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ جب شہادت جناب مالک اشتر کی خبر جناب امیر علیہ السلام کو پہنچتی ہے تو پھر ایک درد بھرا جملہ کہا، اور یہ کلمات کثار نمبر 443 میں حکمت کے ضمن میں علامہ سید رضی نے درج کیا ہے۔
وقد جاءه نعی الاشتر رحمہ اللہ، جب مالک اشتر رحمہ اللہ کی خبر شہادت ہوئی تھی، آپ نے فرمایا مالک، اور مالک کیا شخص تھا، بس اسی پہ ختم کرتے ہیں، مالک اور مالک کیا شخص تھا، خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا، اور اگر پتھر ہوتا تو ایک سنگ گراں ہوتا، کہ نہ تو اس کی بلندیوں تک کوئی سم پہنچ سکتا تھا اور نہ کوئی پرندہ وہاں تک پر مار سکتا تھا۔ سید رضی نے آگے ایک جملہ کہا ہے، بہرحال یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا وہ فرمان کہ اپنے جرنیل کا تعارف کرا رہے ہیں، اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک ایسا بلند کہ نہ وہاں تک گھوڑوں کے قدم پہنچ سکتے تھے، سوم پہنچ سکتے تھے، نہ پرندوں کی پروازیں وہاں تک پر مار سکتی تھیں، یعنی یہ کہ ایک بلندی، لہٰذا اللہ والے جو ہیں وہ اس مقام پر ہوتے ہیں اور پھر شہادت کو اپنے لیے فخر بھی سمجھتے ہیں۔ خط 53 کے آخری جملات میں جناب امیر علیہ السلام نے جب مصر بھیجا اور خط لکھ کے دیا تو مالک اشتر کے لیے کہا تھا، مالک اللہ تجھے اور مجھے سعادت اور شہادت نصیب فرمائے۔ تو ان جرنیلوں کے حصے میں شہادت ہی ہوتی ہے۔ پروردگار راہ خدا جو علی علیہ السلام بتلا رہے ہیں، اور اس راہ پہ چلنے کی ہمیں ہمت اور دین الہی کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔